أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إذ قال يوسف اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لأبیہ اپنے والد سے یا ابت ابا جان انی رأیت 11 کوکبا بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے والشمس والقمر سورج اور چاند کو دیکھا رأیتہم لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میری طرف سجدہ کر رہے تھے قال یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے یا بنیا پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک نہ بیان کیجیے آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں پر فیکیدوا لک کیدا پس وہ آپ کو ضرر نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائیں گے ربک آپ کے پروردگار وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائیں گے آپ علیہ السلام کو من تأویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے لگانا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور وہ پوری فرمائیں گے اپنی نعمت کو آپ علیہ السلام پر کما اتمہا علی ابویک جیسے کہ اس نے یہ نعمت پوری کی آپ کے آباء اور اجداد پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر ان ربک بے شک آپ کا پروردگار علیم حکیم وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 5 اور 6 ہیں ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو احسن القصص کہ یہ بہترین قصہ ہے اور دراصل مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی نوید تھی یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ سورہ یوسف کا نزول رسول اللہ مبارک کے بہترین شاندار مستقبل کی خوشخبری تھی اور ان حالات میں یہ خوشخبری آئی ہے کہ جب حالات انتہائی سنگین ہو گئے تھے مکہ مکرمہ میں اور کوئی دن بلکہ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں مشرکین مکہ صحابہ کرام میں سے کسی پر ظلم نہ کر رہے ہوتے ہر لمحہ ظلم کی چکی میں وہ پیستے تھے اور اللہ کی شان تھی نشہ ایسا تھا
جتنا دباتے تھے وہ اتنے ابھرتے تھے. یہ عجیب و غریب تھا. کہہ رہے تھے ہماری سمجھ سے باہر ہے. ان حالات میں پروردگار عالم نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا. فرمایا میرے محبوب حالات سے پریشان نہ ہو. حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. ان العطایا علی متن البلایا. بڑے بزرگ گزرے ہمارے مولانا محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے عجیب جملہ لکھا. فرماتے ان العطایا علی متن البلایا. عطیات اور اللہ کے انعامات یہ بلاؤں پر سوار ہو کر آتے ہیں. جی ایسے نہیں ملتے کہ بس ماشاءاللہ میٹھا میٹھا سبحان اللہ. نہیں، تکلیفیں جھیلو گے، پریشانیاں دیکھو گے. اخذناہم بالبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. انبیاء علیہم السلام اور ان کی متبعین کی چیخیں نکل گئی. ربا تیری مدد کب آئی؟ الا ان نصر اللہ قریب. تو یہ خوشخبری تھی رسول اللہ مبارک کے لیے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا چاہا، رب نے کیا چاہا، یہ کیا چاہتے تھے، ہو کیا رہا تھا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. فرمایا آپ کے بھائی بند، آپ کے قوم قبیلے مکے والے بھی کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن ختم ہو جائے، آپ علیہ السلام نعوذ باللہ ناکام ہو جائیں، راستے سے ہٹ جائیں. لیکن نہیں، یہ سب خائب اور خاسر ہوں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی نادم اور پریشان اور پشیمان ہو کر آپ علیہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر معافیا مانگ رہے تھے. ایک دن آئے گا 8 ہجری کو جب مکہ مکرمہ فتح ہوگا، ان کے سر بھی جھکے ہوئے ہوں گے. اور جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں گے جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا، بس اپنا دروازہ بند کر لو، اس کو امن ہے. خدا کی قسم کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسا تصور کر سکتا ہے مکہ مکرمہ جیسا شہر ہو، جہاں بیت اللہ ہو، جہاں بیت اللہ ہو. یہ عرب ایسے نہیں تھے جو آج ہیں. اگر ان کی تاریخ آپ 60-70 سال پیچھے پڑے تو عجیب و غریب حالات ہے. اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت ہی برے حالات تھے ان کے. یہ تو تیل نکلا اور تیل کے بعد پھر یہ کیا سے کیا بن گئے. تو ایک عرب تھا مکہ مکرمہ میں. ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بلکہ علماء کرام یہاں تک اس دور میں جو تحریرات میں نے پڑھی ہیں کہ علماء باقاعدہ ترغیب دیتے تھے لوگوں کو کہ حج کے لیے جاؤ تاکہ ان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک عرب بچہ ہمارے خیمے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بچا ہوا کھانا ہم نے اس کو دیا، اس نے کھانا کھایا، بڑا خوش ہوا. وہ چھوٹا بچہ تھا 6-7 سال کا. تو کہہ رہے ہم نے ویسے اس کو چھیڑنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ جاؤ گے، آپ کو ہم وہاں کھانے بھی کھلائیں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اچھے اچھے کپڑے بھی پہنائیں گے، یہ آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ سب. بچے نے ساری باتیں، عرب بچہ تھا مکے کا رہنے والا، ساری باتیں سنی. انہوں نے کہا اچھا سب کچھ ہوگا، بیت اللہ ہوگا وہاں. 6-7 سال کا بچہ ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مان گئے ہندوستان میں سب کچھ ہوگا، بیت اللہ ہوگا. چل گئے. جب بیت اللہ نہیں ہے تو پھر میرے نہیں جانا. بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، پرانے کپڑے بھی برداشت ہے، لیکن بیت اللہ کا ساتھ. تو جب ایک چھوٹے 6 سالہ بچے کے دل میں بیت اللہ کی محبت یہ ہے، دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں بیت اللہ کا عشق کیا ہوگا. لیکن مجبور کیا اور یہاں سے نکلے اور حضور نے پھر یوں دیکھا اور فرمایا بیت اللہ اگر یہ بدبخت مجھے مجبور نہ کرتے تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑ. اور پھر 8 سال بعد آتے اور کہتے ہیں بس دروازہ بند کر لو معاف ہو. ایسے اخلاق دنیا میں کسی نے دیکھے؟ یہ ہے اخلاق. جی. تو بہرحال فرمایا کہ یہ جیسے یہ نادم پشیمان ہوئے ہیں ایسے ہی یہ بھی ہوں گے.
آپ بس اپنا مشن جاری رکھیے. فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، اصل میں یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. جو بڑی بیوی تھی ان کے 6 بیٹے تھے، ان کے بعد 2 بیویوں کے 2 بیٹے تھے، بلہا اور زلفا ان کے نام آتے ہیں. اور جو راحیل تھی یوسف اور بنیامین علیہ السلام کے، ان دونوں بھائیوں کی ماں تھی راحیل. ان کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بنیامین کی ولادت میں شہید ہو گئی تھی، فوت ہو گئی تھی. تو یہ دونوں اچھا، یعقوب علیہ السلام کے اس طرح ٹوٹل بیٹے تھے ہوئے 12. ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے یوسف اور بنیامین تھے علیہ السلام. اچھا، انسانی فطرت ہے، بچے تو سب انسان کے کیا ہوتے ہیں، جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے پیار ہی بڑا ہوتا ہے. یہ حضرت صاحب ہوتا چھوٹا، اس وجہ سے بڑا پیار تھا. اور پھر یعقوب علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے. یہ بنی اسرائیل ساری انہی کی اولاد، تو یہی بنی اسرائیل جو آج کے بدبخت ہیں. ان میں بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، شموئیل علیہ السلام ان کے بیٹے، حزقیل علیہ السلام ان کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے. یہ سب ان کی اولاد میں سے وہ عام ہے، جن کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور اور انجیل. عظیم الشان پیغمبر ہے. اب وہ جانتے تھے کہ یوسف ہے. یوسف کوئی عام آدمی، ہاں، بچے کے عرب کہتے ہیں نا، بچے کا پتہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، پنگوڑا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جھولے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ کیسا ہے. جی بچپن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہونہار ہے. تو اچھا، رسول اللہ مبارک خود فرماتے ہیں جب معراج کے موقع پر 3 آسمان پر رسول اللہ مبارک نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تو فرمایا اذ ہوا اوتی شطر الحسن، جب میں نے دیکھا تو آدھا حسن رب نے پوری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا حسن صرف یوسف کو دیا ہے. جی یوسف تو یوسف تھے. تو ابا کی اچھا، اور پھر ساتھ یہ بھی ہوا کہ ماں بھی فوت ہو گئی ہے. بچہ جب یسیر ہو تو اور کیا ہے، محبت، توجہ. باقی تو سب کی مائیں ہیں اور ان دونوں کی ماں نہیں ہے. اب وہ جو ستیلی مائیں ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک ان کا ایک ہی کام ہے بچوں کو بھڑکانا. یہ تمہارا ابا جو ہے نا یہ بڑا ظالم آدمی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ انصاف نہیں کر رہا. ہر وقت ان کو کیا ہے، کبھی کسی کو گود میں، کسی کو لے کے باہر جا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. جیسے گھر میں جب ماشاءاللہ بابے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، پوتوں کو کھلانا، اور کیا کام ہے. تو اگر ایک کے پوتوں کو بچوں کو لے کر آئے تو دوسری کہتی ہے اچھا تم بھی جاؤ دادا ابو کے پاس. اب وہ بیچارہ بھی اس نے پانی بھی نہیں پیا ہوتا کہ وہ کیا ہے 2 اور آ جاتے ہیں. اچھا، ان سے جب جیسے ان کو بازار لے جا کے واپس آتا ہے تو دوسرے کے کہتے تو تم بھی جاؤ، تم کیوں نہیں جاتے. وہ بیچارہ سارا دن یہی کام کر رہا ہوتا. تو یہ کہ جی ان سے پیار کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں سے پیار نہیں کرتے. ستیلی مائیں تھی، اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی چڑ تھی یوسف اور بنیامین، یوسف علیہ السلام سے. اس بارے میں اب یوسف علیہ السلام، ان کی عمر مبارک 6 سال، 8 سال یا 10 سال ہے جب یہ خواب دیکھ رہے ہیں. اور یہ خواب انہوں نے دیکھا کیا، انہوں نے کہا یا ابتی، ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میری طرف سجدہ کر رہے ہیں. یہ میں نے خواب دیکھا. یہاں تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں خواب کے حوالے سے. خواب بے حقیقت نہیں ہے، ذہن میں رکھ، خواب ایک حقیقت ہے. ہماری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ مستقل باب ہوتا ہے
باب الرؤیا، کتاب الرؤیا، ابواب الرؤیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باقاعدہ ابواب ہوتے ہیں، اور اس میں ان خوابوں کا تذکرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے یا صحابہ نے دیکھ کر رسول اللہ مبارک کی خدمت میں، اور اس کے لیے بڑے بڑے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام میں خواب کی تعبیر بتلانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام، اور پھر تابعین میں محمد بن سیرین جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور یہ تابعی ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کی تعبیرات عجیب و غریب ہیں۔ اچھا، خواب یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شیطان انسان کو ایک خواب دکھاتا ہے اور انسان کو ڈراتا ہے خواب میں، اس کو تحزین الشیطان کہتے ہیں، یہ شیطان کا چھیڑ چھاڑ ہے، جو شیطان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اور ایک خواب وہ ہے، وہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ بلی خواب میں، بس جو انسان سوچتا ہے وہی سوچ متشکل ہو کر خواب میں انسان کی آتی ہے، یعنی سارا دن کیا ہے، جو سوچتا ہے، ایک آدمی ہے وہ سارا دن یہی سوچتا ہے، بیت اللہ، صفا اور مروہ، طواف، برآمدے، ادھر ہوٹل میں مسجد عائشہ، ادھر منا مزدلفہ، اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں بھی کیا کرائے گا، ہاں یہی جگہ دکھائے گا۔ اللہ ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے۔ جو تصورات ہوتے ہیں انسان وہی دیکھتا ہے، وہ متشکل ہو کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ خوابیں ویسے ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ایک اشارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم، اب صرف مبشرات ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پچھلے سپارے میں گزر چکا ہے، وہاں میں نے تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے لیے خود یا کوئی دوسرا مومن اس کے لیے کوئی اچھا خواب دیکھ لے۔ اب جو خواب دیکھا ہے اس کے لیے بعد اوقات پھر حدیث میں ہے کہ اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب آ جائے، تو یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت میں خوابیں سچی ہوں گی، یا یہ ہے کہ جب دن اور رات دونوں برابر ہو۔ دن اور رات، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ جب دن اور رات کیا ہو جائیں، برابر ہو جائیں، ان موسموں میں جب انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ عموماً کیا ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ اور بعض اس کی وضاحت یوں بھی کرتے اس حدیث کی کہ یعنی فجر کے وقت جو خواب، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف رات کو خواب آتا ہے، دن کو بھی کیا ہے، خواب آ سکتا ہے۔ البتہ شرعی احکامات میں، شرعیت کے احکامات میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ نہ ہو وغیرہ غیرہ اٹھ کر کہے جی میں نے خواب دیکھا ہے نمازیں 3 پڑھ دی، نمازیں، ہاں آج کل تو میں نے آپ کو بتایا نا بلی کو کیا نظر آتا ہے، تو اس کا سارا دن الہاد کی سوچ ہوتی ہے، ملحد ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، تو پھر خواب بھی کیسے دیکھے گا، بے دینی والے دیکھے گا۔ تو یہ جو ہے نہیں، شریعت کے احکامات خواب سے نہیں بدل سکتے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، تو کون ہوتا ہے، تیرا خواب کون ہوتا؟ یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہاں باقی خواب کی حقیقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خواب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خواب بظاہر عجیب و غریب لگتا ہے لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کر دوں حدیث سے۔ ام الفضل بنت حارث رسول اللہ مبارک کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس ان کی والدہ ہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، آئی کہنے لگا حضور میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، فرمایا چچی بتاؤ تو صحیح، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا وہ خواب، تو فرمایا بتاؤ تو صحیح نا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ اچھا، فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا۔ اب یہ وہ دن ہے جن دنوں میں یہود رسول اللہ مبارک کی شہادت کے در پہ تھی ہر وقت، بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدید بیمار ہو گئے، تو جب ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی، انہوں نے وصیت کی کہ بھائی اگر میں رات کے وقت فوت ہو جاؤں
اور میرا جنازہ رات کو ہو تو رسول اللہ مبارک کو نے بتانا. اب بیٹھنے والے تو حضرات ہوتے ہیں نا, بیٹھنے والے اب بیٹھو, انہوں نے اپنی اپنی کیا, اچھا اس سے پتہ چلتا ہے یہ سچا مسلمان نہیں تھا, یہ پھر گیا ہے, یہ مرتد ہو گیا نعوذ باللہ. اب وہ ساری سن رہے ہیں. کسی نے کہا نہیں 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 یار ویسے ہیں تو بدری صحابی, مرتد تو نہیں ہوں گے, لیکن پتہ نہیں ان کو, اچھا ان کو اس وقت یہ قریب المرگ ہے, یعنی تکلیف شدید ہے, تو یہ ویسے ایسی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے ہوش میں نہیں ہے, ہوش میں نہیں ہے, بے ہوشی میں یہ کیا کر رہے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا فرما رہے میں خود سارا سن رہا ہوں. جب انہوں نے ساری باتیں کہہ دی, میں نے کہا خبردار, الحمدللہ میں پکا سچا مسلمان ہوں, اور میں کوئی بے ہوشی میں نہیں ہوں, میں ہوش میں ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ مبارک کو نہ بتانا, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہود آج کل کس کام پہ لگے ہوئے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ دور تو نہیں تھا کہ جگہ جگہ لیٹے ہیں, اندھیرا ہوتا تھا, گپ اندھیرا, تو خدا نہ خواستہ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کے رسول اللہ مبارک کو تکلیف نہ پہنچا دے, میں اس لیے کہہ رہا تھا. خیر ام الفضل نے ان حالات میں خواب دیکھا, رسول اللہ مبارک ہنس پڑے, فرمایا ہاں ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اب خواب دیکھیں, خواب کیا, تعبیر کیا ہے. فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے, وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, آپ کی گود میں کھیلیں گے. سمجھ آ رہی ہے خواب کیا ہے؟ بظاہر تو بڑا پریشان کون خواب ہے کہ جی آپ کے جسم کا کیا ہے, ٹکڑا کر کے میری گود میں پھینک دیا ہے. اور اس کی تعبیر رسول اللہ مبارک نے کیا دی. اب اس میں پھر موسموں کا بھی ہوتا ہے. آپ آج کل اگر دیکھیں کہ جی آگ ہے تو یہ عذاب ہے, اور اگر دسمبر جنوری میں آگ دیکھ لیں نعمت ہے. دسمبر جنوری میں کیا ہے, آگ نعمت ہے. تو ان دنوں میں خواب دیکھیں تو وہ اس کا کی تعبیر کچھ اور ہوگی, اور اگر سردی میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. اسی طرح سردی میں اگر آپ دیکھیں کہ جی کیا ہے, اے سی چل رہا اور میں ٹھٹر رہا ہوں, اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. ان دنوں میں آپ دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور موسم خوشگوار ہے, اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. موسم کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, افراد کے اعتبار سے, ایک ہی موسم میں ایک ہی وقت میں دو آدمی الگ الگ ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں, دونوں کی تعبیر الگ الگ ہوگی, ان کے حالات اور واقعات. اچھا خواب کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں, بس اس کو ختم کرتا ہوں. خواب کے بارے میں یہ ہے کہ خواب بتانا ہے حبیباً لبیبا, حدیث شریف میں آتا ہے, اپنے دوست کو بتانا ہے ہر ایرے غیرے کو خواب. نمبر 2, سمجھدار آدمی جو ہو بھی کیا, عقل مند بھی ہو. اگر بے وقوف دوست ہے تو بے وقوف دوست سے تو کیا ہے, ہوشیار دشمن اچھا ہے. بے وقوف دوست سے ہوشیار دشمن اچھا ہوتا ہے. بے وقوف دوست کو بھی کیا ہے, خواب اچھا. ضروری نہیں ہے ہر مسجد کا امام معبر ہو. ہم تو سمجھتے ہیں بس سب کچھ یہی ہے, نہیں. میں ذاتی طور پر میں خواب کی تعبیر نہیں بتا, مطلب کیا, میں نہیں سمجھتا کہ میرے اندر یہ صلاحیت, یہ ایک خاص خداداد صلاحیت ہوتی ہے, ہر بندہ تعبیر نہیں نکال سکتا. اور خواب عموماً تعبیر کے تابع ہوتے ہیں, خواب عموماً تعبیر کے تابع ہوتے ہیں. اب ایسا خواب بھی نہ ہو, ہمارے وہ ایک حضرت صاحب, نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ بس مجھے 10 روپے دے دو, مجھے میرے پاس کرایہ نہیں ہے, میرے پاس کرایہ نہیں. اور پھر میں نے جو ہے وہ کیا ہے, اور پھر لوگوں نے کہا جی کرایہ ہم دیتے ہیں, اور سونا اور چاندی اور پیسوں کے ڈھیر لگا دیے, اور حضور میرے پاس آتے ہیں, کہنے لگے سب سے ناراض ہو سارے پاکستانیوں سے, بس صرف آپ اگر میرا کرایہ برداشت کریں گے تو میں لاہور آؤں گا, ورنہ میں نے لاہور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. عجیب و غریب قسم کے خرافات ادھر ادھر کے, کیونکہ آسانی سے تو آپ بھی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے نا, آسانی کے ساتھ اس طرح کے ہم کچھ کریں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے اور سمجھ عطا فرما دے. یہ ویسے کیا ہے, ادھر ادھر کی بات ہے. ہاں رسول اللہ مبارک نے آخری بات, حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان
لا يتمثل بی، شیطان میری شکل بنا ہی نہیں سکتا. کائنات میں کسی کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. حدیث، صحیح حدیث. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. اور اس کے لیے یہی ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوچ نہ کریں، نگاہ کی حفاظت کریں، سنتوں کی پاسداری کریں. اور یہ وہ نعمتیں ہیں، ان کو پھر ممبر پر مصلی پر بیٹھ کر بیچا نہ کریں. بس ہم تو پھر اس کے بھی کیا کرتے ہیں، الحمدللہ جی اللہ کے فضل و کرم سے تعزیز بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں 8-10 دفعہ مجھے اللہ نے اپنے حبیب کی زیارت کروا دی ہے. بھائی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی نے عشق مزاجی کیا ہو، اگر کوئی اپنے معشوق سے ملے تو وہ کسی کو بتائے گا؟ ہاں کوئی اپنے محبوب کے حالات بھی کسی کو بتاتا ہے کہ جی میں گیا تو اور میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے. کم از کم اس مجاز کو تو گولی مارے، یہ تو حقیقت ہے. اللہ اس نعمت سے نواز دے تو پھر اس کو بیچا نہ کرے، اس کو سارے بازار بیچا نہ کرے. یہ عظیم نعمت ہے، ورنہ یہ نعمت چھن جاتی ہے، پھر یہ نعمت چھن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مزید تفصیل انشاءاللہ پھر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبل قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.